السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریں اور ناول انجوائے کریں۔ تانیہ طاہر کا ناول شروع کرتے ہیں۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کے دل میں میری محبت آج بھی اسی طرح چمک رہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ آپ ماننا نہیں چاہتے۔ خرم، اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا کہ یہ گھر نوکر چاکر سے بھرا ہے۔ آپ نے پہلے بھی لحاظ نہیں کیا تھا، اب بھی نہیں کریں، مگر اس سے اگر آپ خوش ہوں گے تو نہ لحاظ کریں، مگر مجھے یوں دھتکاریں نہیں پلیز۔ وہ بولی تو لہجہ بے بس تھا۔ عادل اسے جھٹک کر دیکھتا وہاں سے چلا گیا، مگر خرم نے سوچ لیا تھا وہ اسے اپنی محبت کا ہر پل احساس دلا کر رہے گی۔ جب گھر کے باقی لوگ اس کی توجہ اور اس کی محبت محسوس کر سکتے ہیں تو اس کے لیے تو خرم کے دل میں محبت کا ایک سیلاب تھا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ثنا کافی دیر سے ایک نمبر ٹرائی کر رہی تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے ورشا اور شاز ایک دوسرے کے ساتھ تھے، جبکہ اس کی ماں اسے چچی کے گھر سے واپس لے آئی تھی۔ اس کی بڑی بہن نے بھی اسے سنائی تھی، الٹا یہ کہا تھا کہ شاز کے سپنے دیکھنا وہ چھوڑ دے، کیونکہ شاز اسے اب ملنے والا نہیں ہے۔ ثنا کو بہت تپ چڑھی تھی اور وہ بات تو کئی عرصے وہ دل میں چھپائے بیٹھی تھی، آج بھڑک کر اس کی زبان پر آ ہی گئی۔ وہ جانتی تھی ورشا کے ساتھ یہ سب کس نے کیا، اسے اندازہ تھا اور بلکہ یقین بھی، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتی بھی۔ تبھی اس نے ایک نمبر بار بار ڈائل کرنے کی کوشش کی اور وہ نمبر جا تو رہا تھا مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور جب اس نے ہمت نہیں ہاری تو دوسری طرف سے فون اٹھا ہی لیا گیا۔ وہ کافی غصے میں تھی۔ فائز، وہ چیخی۔ فائز دوسری طرف پہچان نہیں سکا کہ وہ کون ہے۔ کون ہو؟ وہ بھڑک کر پوچھنے لگا۔ ثنا بول رہی ہوں، ورشا کے ساتھ زیادتی تم نے کی تھی نا؟ وہ بے دھڑک بن اس کے سوال جواب کے بولی تو فائز 2 لمحے لگے اسے سوچنے کے لیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور پھر فائز کی ہنسی کا قہقہ گونجا تھا۔ حالانکہ مجھے لگا تھا تم اسی دن پکڑ لو گی، مگر تم نے اس دن نہیں پکڑی یہ بات، اور آج تمہاری پونچھ پر کسی کا پاؤں آ گیا ہے، وہ تم نے تلملا کر پکڑ لیا اس بات کو۔ تمہاری اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے میری زندگی جہنم ہو گئی ہے۔ تم جہاں بھی ہو واپس لوٹو اور اپنے جرم کا اعتراف کر کے اس منحوس ورشا سے شادی کر لو، وہ اسے چلا کر کہہ رہی تھی۔ ورشا سے شادی؟ فائز نے حیرانگی سے موبائل کی طرف دیکھا۔ تمہارا دماغ تو اپنی جگہ پر ہے، فائز نے کہا۔ ہاں، میرا دماغ اپنی جگہ پر ہے، میں جانتی ہوں۔ تمہاری ہوش بھری نظریں اس کو چھونے کو بے تاب ہے، اور تم اس دن بہت کچھ کر دینا چاہتے تھے، مگر وہاں شاز آ گیا۔ تو اب کر لو وہ بہت کچھ واپس لوٹ کر۔ مگر تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ کیونکہ ورشا میرے حق پر ڈاکہ ڈال چکی ہے، اور وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ غصے کی انتہا پر تھی۔ فائز چپ ہو گیا۔ شاز اور ورشا کی شادی ہو گئی ہے، اس نے تسلی کرنا چاہی۔ ہاں، میرے بارے میں سوچو کہ میرے دل پر اس ناپاک وجود کی مالک ورشا کو اپنے شاز کے
ساتھ دیکھ کر کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے ورشا کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، فائز نے سچ بتایا۔ معلوم ہے، میں چاہتی ہوں تم اپنے ہر عمل کو سچ کر کے دکھاؤ، بھلے پھر ورشا جہنم میں جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ثنا کے انتقامی جذبات بہت بلند ہو رہے تھے۔ فائز کچھ نہیں بولا۔ لیکن کچھ نہیں، پلیز فائز لوٹ آؤ، مجھے شاز چاہیے واپس، اور تمہیں ورشا مل تو رہی ہے، وہ بولی تو فائز کی آنکھوں میں ورشا کا انچھوا وجود اتر آیا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور کچھ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ثنا کے چہرے پر اطمینان کی سی کیفیت تھی، مگر وہ جلد ہی اضطراب میں بدل گئی، کیونکہ یہ تو اٹل حقیقت تھی کہ شاز اور ورشا ساتھ ہیں۔ وہ اس بات کو کیسے بدلے، کیسے اسے شاز کی نگاہوں سے دور کرے؟ اس کے علاوہ اسے کوئی اور ذریعہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ شاز جب چلا گیا تو ورشا نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر وہ اٹھی تو بخار کم تھا۔ اسے ذرا اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ لمبے بال رو رو کر سلجھائے اور وہ نیچے آ گئی۔ آج اس نے ایک ارادہ کر لیا تھا کہ یہ بال کٹوا دے گی۔ وہ کچن میں آئی تو بہت کچھ بنا ہوا تھا اور اسے بہت اچھا بھی لگ رہا تھا۔ ساری چیزیں تیار تھیں تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ کچھ بنائے۔ اس نے پلیٹ میں اپنی مرضی کی چیزیں نکالی اور کھانے لگی۔ یہ بھول گئی شاز نے اسے منع کیا تھا کہ گھر میں رکھا کھانا نہ کھائے، جبکہ خود پکا کر کھا لے۔ وہ بھول چکی تھی۔ اس نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا تو جسم میں کچھ طاقت سی محسوس ہوئی، اور جیسے ہی طاقت آئی ویسے ہی اسے لگا کہ اب بس اس کے ڈیڈی کو یہاں ہونا چاہیے، کہ اسے ان کے پاس، اور اب تو وہ یہاں آ گئی، نہ جانے وہ لوگ پیچھے آئے ہوں اور اسے نہ پا کر وہ پریشانی کا شکار ہو گئی۔ پہلی بار شاز پر غصہ آیا تھا، وہ کیوں لایا تھا اسے یہاں؟ وہ منہ بسور کر دوبارہ سے پلیٹ سے کھانا کھانے لگی۔ تبھی ہل کی ٹک ٹک کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ اچھی لگ رہی ہو میری اترن میں، وہ بولی اور اس کے سامنے شان بے نیازی سے بیٹھ گئی، جبکہ ورشا کنفیوز سی ہو گئی۔ اس کا طنز سمجھ گئی تھی یہ کپڑے اس لڑکی کے تھے، لیکن یہ شاز کی کیا لگتی تھی؟ اس نے آنکھیں اٹھائی تو سامنے بیٹھی فرح بھی کچھ جلن کا شکار ہو گئی، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی حسین، پھر عجیب خماری تھی اس پر۔ وہ جیلسی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کون ہیں؟ ورشا نے ہمت کر کے جاننا چاہا۔ فرح نام ہے میرا، یہ گھر، یہ جائیداد، یہ سب میرا ہی تو ہے، بس آغا شاز کو کسی مہربانی کی وجہ سے مل گیا ہے۔ وہ اپنے نیلز پر پھونک مارنے لگی۔ ورشا کچھ سمجھی نہیں، وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ پوچھو گی نہیں میں شاز کی کیا لگتی ہوں؟ اس نے ورشا کو پکارا۔ ورشا رک گئی۔ حالانکہ اسے جاننے کی خواہش رکھنی تو نہیں چاہیے تھی، مگر پھر بھی وہ کھڑی تھی یہ جاننے کو کہ وہ ہے کون اس کی۔ میں گرل فرینڈ ہوں شاز کی، میں اور شاز یہاں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں۔ تمہارے آنے سے پہلے وہ بار بار میرے روم میں آتا تھا، اور اب جب تم آ گئی ہو تو کافی پرابلم ہو رہی ہے۔ شاید وہ تم سے کہہ نہیں پا رہا، مگر تم ہم دونوں کے بیچ میں ہو۔ فرح نے اپنی مرضی کی من گھڑت کہانی ورشا کو سنا دی۔ شاید وہ ایک طرح سے شاز سے بھی بدلہ لینا چاہتی تھی، اس کے متعلق غلط افواہیں پھیلا کر۔ جبکہ ورشا آگے چلی گئی، فرح کو حیرانگی ہوئی کہ وہ کچھ بولی کیوں نہیں، اور دوسری طرف ورشا اپنی قسمت پر حیران تھی۔ پوری زندگی جتنی اس نے اب تک گزاری تھی،
ایک پاک اور جائز رشتے کے لیے خود کو سیچ کر رکھا تھا۔ کسی کی بری نظر سے بھی وہ خود کو بچایا تھا، اور شوہر کیسا ملا تھا اسے؟ آج اسے اپنی بزدلی پر بھی رونا آ رہا تھا۔ اگر وہ بھی ایک مضبوط اور بے دھڑک سب کہہ دینے والی لڑکی ہوتی تو وہ اپنے باپ بھائیوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی، شاذ کو سنا دیتی۔ اسے یہ سب دن نہ دیکھنے پڑتے، اور شاذ سے تو گھن محسوس ہوئی تھی اسے۔ وہ کیسا انسان تھا؟ منگنیتر کے ہوتے ہوئے ایک پرائی لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کی کوشش کی، اور پھر جب شادی ہو گئی تو ایک گرل فرینڈ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ دل میں نفرت بڑھ گئی، یا شاید شکوہ تھا، وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مگر اس وقت اس نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ مزید اس طرح نہیں رہے گی۔ اس کے تو باپ بھائیوں نے بھی جیسے شکر ادا کیا تھا کہ اسے چھوڑ کر بھول ہی گئے تھے، تو جو بھی کرنا تھا کچھ نہ کچھ اسے اپنے لیے خود ہی کرنا تھا۔ تبھی وہ اپنے دماغ میں الٹی سیدھی ترکیبیں سوچنے لگی تھی۔ شاذ معمول کے مطابق واپس لوٹا تو روز کی طرح سناٹا ہی تھا، بس ملازم ادھر ادھر کام کرتے پھر رہے تھے۔ وہ تھکا ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں جیسے ہی جانے لگا، فرحہ روز کی طرح اس کے سامنے تھی، مگر آج ان دونوں کو کوئی اور بھی دیکھ رہا تھا، اور وہ ورشا ہی تھی جس نے اس بات کو پکا کر لیا تھا کہ شاذ ایک گھٹیا آدمی ہے، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شاذ سے الگ ہو جائے گی۔ وہ نہیں رہ سکتی اتنے بد کردار آدمی کے ساتھ۔ شاید ثنا بھی غلط تھی جو اس جیسے مرد کے لیے لڑ رہی تھی۔ فرحہ نے مسکرا کر شاذ کو دیکھا، جبکہ شاذ نے اکتا کر آج راشد آیا تھا اور اس نے شاذ کو بہت ڈس کیا تھا، یہ کہہ کہ وہ بھیک کھا رہا ہے۔ سلمان کی شاذ کچھ بولا نہیں تھا، کیونکہ پارٹی کی ذمہ داری اس نے جس طرح سنبھالی تھی اور سب جس طرح اس سے خوش تھے۔ راشد کی حسد جائز تھی، اور وہ حسد کی بدولت ہی یہ سب کہہ رہا تھا، تبھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اور راشد کو برداشت کرنے کے بعد فرحہ کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی، الٹا اس کا سر بھی دکھ رہا تھا۔ کیسے ہو؟ میں فی الحال کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، وہ بولا اور گزرنے لگا۔ بیوی کے پاس جا رہے ہو؟ تم چاہو تو تمہاری یہ تھکاوٹ میں شٹ اپ، وہ دھاڑا، اور اس کی دھاڑ پر اندر ورشا کانپ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہاری جیسی ہر لڑکی بس یہ خواہش کیوں کرتی ہے کہ مرد اس کے نزدیک رہے، بھلے کسی بھی رشتے سے، وہ اس کا محرم ہو یا نہ ہو، بس مرد چاہیے ہوتا ہے تمہاری جیسی عورتوں کو۔ اور میں تمہیں بتا رہا ہوں مس فرحہ، سلمان کی آغا شاذ جائز اور حلال رشتوں کی قدر کرتا ہے، اور ہر کام جائز ہی پسند کرتا ہے۔ میری تھکاوٹ دور کرنے کے لیے میری بیوی موجود ہے، جسے تم منہ نہیں لگتے۔ تم کیا لگتا ہے؟ کیا مجھے نظر نہیں آ رہا شاذ تم میں؟ اس نے خود سے چمٹتی فرحہ کو دور دھکیلا، اور حیران تھا اس عورت پر، بالآخر اپنی اصلیت وہ دکھا ہی گیا تھا۔ اور شاذ نے اس کا منہ جکڑ لیا۔ تمہیں کس نے کہا یہ سب؟ وہ آنکھیں نکال کر اس کو کھانے کو دوڑا تھا۔ دیکھا ہے میں نے، اس رات تم صرف میری وجہ سے اس کے روم میں گئے تھے۔ جب تمہیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو تم میری طرف دیکھ سکتے ہو، میں تمہیں خوش کر دوں گی۔ شاذ سر تھام گیا۔ گارڈز، وہ چلایا، اور گارڈز کو بلایا۔ فرحہ آنکھیں حیرت سے کھولے اسے دیکھنے لگی۔ میں چاہوں تو یہ گارڈز تمہیں اٹھا کر یہاں سے پھینک دیں گے، مگر میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے
کہ رات کے اس پہر میں ایک اکیلی لڑکی کو یہاں سے نکال دوں تو بہتر ہوگا صبح جو چاہتی ہو وہ یہاں سے لے کر چلے جاؤ اور اس گھر میں دوبارہ نظر نہ آنا۔ اگر تم دکھائی دی تو میں ڈھٹائی سے وہ مٹھیاں کس کر رہ گیا۔ میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں فرحہ سلمان، جو اتنے عرصے سے ثبوت اور باتیں میں اپنے اندر چھپائے بیٹھا ہوں وہ سب پولیس کے حوالے کر دوں گا، اور تم میری اتھارٹی اور طاقت کو تو جانتی ہو کہ تمہیں کوئی مائی کا لال باہر نہیں نکلوا سکتا دوبارہ۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگا۔ فرحہ اپنے ہی پاؤں پر لگی کلہاڑی پر دنگ کھڑی رہ گئی، جبکہ شاز نے گارڈز کو ایک اشارہ کیا۔ میم کو انیکسی کا راستہ دکھاؤ، رات وہاں گزار کر صبح یہ اس گھر میں دکھائی نہ دے۔ وہ حتمی لہجے میں بول کر واقعی ہی ورشا کے کمرے کی جانب چل دیا، جبکہ ورشا کا قلب خشک ہو گیا۔ وہ سب سن چکی تھی۔ فرحہ جھوٹ بول رہی تھی، یعنی شاز اور فرحہ، اور وہ بھی بہت کچھ غلط سمجھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دوڑ کر دروازے کو لاک کر لیا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ شاز کے غصے سے پہلے روز کی طرح گھبرا اٹھی تھی۔ دوسری طرف فرحہ چیخنے چلانے لگی، نہیں تم میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ تم 2 ٹکے کے آدمی، میرے شوہر کے پیسے پر اتنے امیر ہو کر تم مجھے گھمنڈ دکھاؤ گے۔ گارڈز البتہ اسے گھسیٹ کر باہر دھکیل چکے تھے۔ شاز نے ورشا کے روم کو لاک پر ہاتھ رکھا۔ وہ لاک تھا اندر سے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انا پر ایک تازیانہ سا لگا اور وہ وہاں سے ہٹ گیا، اور وہ اپنے قدموں سے اس کے روم کی طرف بڑھا تھا، اور اسے خود پر غصہ آیا، اور پھر کمرے میں وہ آیا تو لیٹ گیا۔ ورشا ویسے ہی جوتوں سمیت وہ بیڈ پر گرا اور آنکھیں زور سے بند کر لی۔ اگلی صبح ورشا کے لیے حیران کن تھی۔ عادل یہاں وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے بھائی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ عادل البتہ بہت گرم جوشی سے ملا تھا۔ میں گیا تھا وہاں گڑیا، مگر ان لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے کہاں ہو تم، اور پھر میں پریشانی میں آخر تم تک پہنچ ہی گیا۔ حالانکہ اس چیز کی ضرورت نہیں تھی مسٹر عادل خان زادہ، میری بیوی میرے پاس تھی۔ پیچھے سے شاز کی آواز پر دونوں بھائی بہن ایک دوسرے سے جدا ہوئے، اور عادل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شاز ورشا تک پہنچا، اور اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ ورشا کا دم خشک ہو گیا۔ عادل اس کی ڈھٹائی پر شاید زندگی میں پہلی بار جذب ہوا تھا۔ کیوں تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ زبردستی اپنی بہن میرے سر پر چپکا دی ہے تم نے۔ اب میں تو رشتہ نبھا رہا ہوں، تم بتاؤ۔ مردوں کی طرح رشتہ نبھا رہے ہو یا گھسی پٹی عورتوں کی طرح باتوں کو رگڑ رہے ہو؟ وہ مسکرا کر بالکل ایک مختلف شاز کی طرح بول رہا تھا، جو جذباتی نہیں تھا، جو عادل کو ٹریپ کر رہا تھا۔ ورشا نے اس سے الگ ہونا چاہا، مگر گرفت سخت تھی، اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شاز اس کے بھائی کے سامنے اسے جکڑے کھڑا تھا، اور ورشا شرمندگی سے سرخ ہو رہی تھی۔ شاز کو عادل نے اگنور کر دیا۔ ڈیڈ نے روکا ہوا تھا ہمیں، ورنہ ہم سارے بھائی تم سے ملنے کو بے چین تھے۔ واقعی؟ تو بہنوں سے نہیں ملنے کو بے چین، یہ غلط بات ہے۔ ورشا میں اس کا اثر لے سکتا ہوں۔ تمہارے بھائیوں کو اپنے اکلوتی بہنوئی کی قدر اور عزت کرنی چاہیے۔ اس نے ورشا کی جانب دیکھا اور پھر مسکرا کر عادل کی طرف۔ تم اپنی بکواس۔ شاز نے گن نکالی
اور دیکھتے ہی دیکھتے عادل کی پیشانی پر رکھ دی۔ ورشا کی چیخ نکل گئی اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے شاز کی گن کو پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ ہم ہمارے بھائی ہیں، یہ آپ نیچے کریں، ورشا اٹکتے ہوئے بولی۔ عادل اور شاز ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ عادل سمجھ گیا تھا اب یہ وہ شاز نہیں رہا جو پولیس کے خوف سے جو وہ کہے کر جائے۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں جو پاور تھی اس سے عادل بھی ٹکر نہیں لینا چاہتا تھا۔ تو کہو اپنے بھائی کو یہاں سے اپنی شکل گم کرے۔ وہ بندوق کی نوک سے ہی اسے یہاں سے دفع ہو جانے کا کہہ رہا تھا۔ ورشا نے عادل کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک؟ میں نے کہا نکلو ورنہ میری بندوق تم خانزادوں کی کب سے پیاسی تھی، وہ دھاڑا۔ پلیز بھائی جائیں، پلیز جائیں، آپ ہماری فکر مت کریں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ عادل کی فکر جو تھی، تم بہت غلط کر رہے ہو یہ سالے صاحب، یہاں سے بس چلتے پھرتی نظر آئے۔ میری گن کافی مہنگی ہے، اکثر خود بخود چل جاتی ہے، وہ سکون سے بولا۔ پلیز بھائی جائیں آپ، ورشا عادل کو دور کرنے لگی۔ تمہاری بہن بھی میرے پاس ہے اور تم بھی میرے سالے ہو ایک حساب سے تو، شاز کا قہقہ بلند ہوا۔ کیا تمہیں لگتا ہے مجھے کسی سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ چھی چھی، تمہاری بہن کے ساتھ جو میں نے کیا اس کے بعد بھی تمہیں میرے اندر کے جانور سے کوئی اچھی امید ہے؟ تم حرم کو مارو یا زندہ رکھو، نون آف مائی بزنس، وہ جان بوجھ کر عادل کو اڑانے کے لیے بولا تھا، جبکہ عادل خون آشام نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور دوسری طرف ورشا بھی ساکت رہ گئی۔ وہ مسکرا کر شانے اچکا گیا۔ شاید تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں ہے، اس نے گارڈز کو بلایا اور عادل کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہا۔ عادل وہ گارڈز نے نکال دیا اور ورشا کو یوں ہی چھوڑ کر وہ گن ہولڈر میں لگاتا وہاں سے اپنے روم میں چلا گیا۔ ورشا جبکہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آج اس نے اقرار کر لیا تھا، خود مان لیا تھا کہ وہ ہی تھا۔ ورشا کو غلط نہیں لگا تھا۔ ورشا کو بے ساختہ بے حد غصہ آیا تھا اور یہ زندگی میں پہلی بار تھا جو اس نے غصہ کیا تھا کسی پر، وہ بھی اتنا شدید بھرا۔ وہ تیز قدم چلتی شاز کے روم میں آ گئی۔ شاز جو شرٹ لیس تھا شاور لینے جا رہا تھا۔ ورشا کو دیکھ کر ایک منٹ کے لیے چونکا اور ورشا شاز کو دیکھ کر مکمل ہی سٹپٹا اٹھی۔ شاز نے پہلے اپنے شرٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا اور پہننے کا سوچا مگر پھر رک گیا۔ وہ کیوں پہنتا؟ وہ اس کی محرم تھی اور ضرورت ہی کیا تھی؟ کچھ اس لڑکی کے بھی حواس ٹھکانے لگانے چاہیے اسے۔ ویسے اچھا کیا تم خود آ گئی، ورشا ایک دم حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتی اور نگاہیں جھکا لی اور وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی کہ شاز نے اس کی کلائی کو جکڑ کر اندر کھینچا اور لات مار کر دروازہ بند کر دیا۔ دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے۔ اللہ حافظ۔